بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان کی افواج نے پچھلے 12 دن سے بغداد کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری 1257 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی آدھی صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرفیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم و افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہو گئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹھی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دوران جب عظیم و شان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کا منظر دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے اور انہوں نے یہیں کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سکوت بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک ایک شعر دل کو ہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم باللہ کو دھمکی آمیز خط بھیجا: لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ معتصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم و شان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا: نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق سے لے کر مغرب کے خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا چکے تھے۔
بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے، بلکہ آرمینیا اور جورجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہراور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتشگیر مادے نفتا سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے چلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کے ٹیوبوں میں رکھ دیتے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے واسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری 1257 کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ دراصل اس سارے کھیل میں خلیفہ معتصم باللہ کا نمک حرام وزیر ابن القمی ملوث تھا۔ ہلاکو خان ابن القمی کی درپردہ دعوت پر ہی بغداد فتح کرنے آیا تھا۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ تر ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے، جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا دسترخوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بیتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب عباسی خلیفہ معتصم باللہ شکست کے بعد آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا، بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانا کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور چند دنوں سے بھوکے خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھنے کا حکم دیا۔ پھر خلیفہ سے کہا، محترم کھانا تناول فرمائیے۔ تاجدار بغداد بے چارگی، بے بسی اور شرمندگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں یہ ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے سوال کیا، سنا ہے تم اکثر کہا کرتے تھے کہ ہیرے جواہرات دیکھنے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو انہی سے اپنے پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا کر دو۔ خلیفہ کی آنکھوں میں موت کا خوف رقص کر رہا تھا، ایسا خوف کہ جس کا اس نے کبھی سامنا کیا تھا اور نہ ہی کبھی سوچا تھا۔ ہلاکو خان کی ایک دفعہ پھر چنگاڑتی ہوئی آواز بلند ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کھاؤ انہیں۔ خلیفہ معتصم باللہ گڑ گڑایا، محترم انہیں کیسے کھاؤں؟ یہ بھوک نہیں مٹا سکتے کیونکہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کیوں کیے تھے؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تلواریں اور برچھیاں کیوں نہ بنوائیں؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ اس نے خلیفہ کو قالینوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ ہلاکو خان خلیفہ کی موت کا منظر دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا، پھر اٹھا اور لاش کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کر بولا،
جو حاکم اپنی رعایا کے حال سے غافل اور عیش و عشرت کے دل دادا ہو جائیں، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ میرے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کے بعد رسول بلاد بغداد وحشت، خوف، بربادی اور ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ خوش و محترم شہر قبرستان جیسے شہر خاموشہ میں تبدیل ہو گیا۔ زندگی جیسے تھم گئی۔ بچے کچھے وحشت ذرا چہرے ہنسنا اور مسکرانا بھول گئے۔ ایک نمک حرام غدار وزیر ابن القمی کی ہوس اقتدار نے وہ فاش غلطی کی جسے صدیاں گزرنے کے باوجود تاریخ آج بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔